سامعین و حاضرین کرام، آج کی یہ پاکیزہ محفل ہماری اس جامع مسجد کی انتظامیہ انجمن غوثیہ کی طرف سے ہر مہینے کسی نہ کسی تاریخ کو حضور سید العالم سید الاولیاء افضل الاولیاء اشرف الاولیاء فائز الاولیاء منبع ولایت مصدر ولایت مصدر ولایت قاسم ولایت سرچشمہ ولایت غوث الالماس قطب الابدال محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی الشیخ السید میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کی پھول نچھاور کرنے کے لیے دعا کے دن آج حضور غوث اعظم کے اس محفل کے وسیلے سے ہم مخدوم الاولیاء قائد الاولیاء افضل الاولیاء حجت الکاملین لطت العارفین قدوۃ الصالحین شہنشاہ ولایت حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کی پھول نچھاور داتا سرکار کی اگر عظمت اور شان پوچھنی ہے نا تو ان سے پوچھو جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے داتا سرکار کے مزار پر حکم دے کر دیا آنے والوں کا مقام کیا تھا کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان نے حاضری دی اور عرض کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو سرکار علیہ السلام نے بآواز سارے جواب دیا وعلیک السلام یا قطب مشائخ البر والبحر، سبحان اللہ، جواب دیا کہ اے قطب المشائخ خشکی اور تری کے اولیاء کے قطب مرکز، یعنی اس ہستی کے دامن سے اگر وابستگی نہ ہو تو یہ نظام شیخیت نہیں چل سکتی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا نا قطب المشائخ، قطب کہتے ہیں کلیا کو جو چکی کے دو کانٹوں کے درمیان اس کو عربی میں قطب کہتے ہیں، اردو میں کلیا کہتے ہیں۔ اگر دونوں پارٹ اس کلیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں صحیح طور پر تو پھر چکی کا نظام صحیح چلے گا، اگر کلیا سے کوئی پارٹ ہٹ جائے تو نظام درم کرے۔ اور پھر کسی دنیا دار نے نہیں کہا، خود مدینے کے تاجدار نے سبحان اللہ۔ وعلیک السلام یا قطب مشائخ البر والبحر۔ اب بتائیں کہ جن کو یہ جواب مل رہا ہو ان کا مقام کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ اور پھر سرکار نے صلوات و سلام
یہ حضور غریب نواز کی بات ہے. عطائے رسول سلطان الہند غواص بحر ولایت و قطبیت و وسیع حضور خواجہ سید معین الدین حسن اجمیری سجزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے. ان کو آقا نے بھیجا فرمایا تم بلاد ہند میں جاؤ اور اسلام کی ترویج و اشاعت کرو. سرکار نے قطب المشاہد کا لقب بھی دیا. پھر بلاد ہند میں اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بھیجا. وہ ہستی کیسی اونچی ہے. وہ سرکار کے اشارے کے مطابق لاہور تشریف لائے اور حضور داتا سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی. پہلے ان کو سید علی بن عثمان کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ. اور جب غریب نواز آئے نا اور داتا سرکار نے ان کے ساتھ انتہا درجے کی شفقت فرمائی. یہاں تک کہ مزار سے باہر آ کر ان سے ملاقات. سبحان اللہ. اب کوئی کہے جی مزار سے باہر کیسے؟ بھئی مزار سے باہر نکلنا ممکن نہ ہوتا تو شب معراج سارے نبی مسجد اقصی میں کیسے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو وہ صاحب مزار ہے. اور لوگ کہتے ہیں مزارات پہ جانا شرک. اگر شرک ہوتا تو سرکار بھیجتے. سرکار نے بھی اس لیے بھیجا کہ قرآن پاک بتا رہا ہے صاحب مزار میں بیٹھے ہوئے بھی حاضری دینے والوں پر فیض فرما سکتے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے نا, تو اب لوگوں میں حج کے لیے اعلان عام کیجیے. اذن اذان اعلان عام ہو گیا. اعلان عام کر دیجیے لوگوں میں. اذن فی الناس. انہوں نے عرض کی یا اللہ جہاں میں ہوں یہاں جنگل ہے, بیابان ہے, پہاڑ ہے, وادی غیر ذی زرع ہے, کوئی بندہ تو یہاں ہے ہی نہیں. کتنی اونچی آواز نکالوں کہ سب لوگوں تک پہنچے. فرمایا تمہیں اونچی آواز نکالنے کی ضرورت نہیں. فَأَذِّن فَعَلِيَّ الْإِبْلَاغُ. آپ کا کام ہے آواز دینا. قیامت تک جو بندہ آئے گا, جو بندہ دنیا میں آئے گا یا ہے دنیا میں, سب آپ کی آواز سنیں گے. سب آواز سنیں گے کیونکہ میں پہنچاؤں گا نا ان کے کانوں تک. اور پھر جس خوش نصیب نے آپ کی پکار کا جواب دیا نہیں مرے گا جب تک حج نہ کرے. جتنے مرتبہ جواب دیا اتنی ہے جیل. اب رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ. آئیں گے وہ تمہاری بارگاہ. قیامت تک حج کرنے والے مکہ مکرمہ جو جاتے ہیں وہ پیارے خلیل علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اب بتاؤ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس وقت صاحب مزار ہیں, دنیا میں نہیں ہیں.
صاحب مدار اور حکم دینے والی ذات عالم الغیب، وہی تو قدیم علم کا مالک ہے۔ اس کے تو علم میں تھا نا کہ حج تو ہوتی رہے گی قیامت تک۔ ابراہیم علیہ السلام تو قبر میں چلے جائیں گے، میں جو یہ فرما رہا ہوں کہ یأتوکا آئیں گے وہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے آپ کے بارگاہ میں، یہ تو مدار میں ہوں گے، تو کیا قبر پہ آئیں گے؟ اگر قبر پہ آنا شرک ہوتا قبر پہ، تو رب کبھی یہ حکم نہ دیتا۔ قیامت تک جتنے حج کرنے جا رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے یأتوکا آپ کے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب عجیب بات ہے کہ یا اللہ تو فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پیارے خلیل کے پاس آئیں گے، اور ہم سے تو تو کہلواتا ہے کہ کہو لبیک اللہم لبیک۔ ہم نے احرام باندھا حج کا یا عمرے کا، تلبیہ کا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر، میں تیری بارگاہ میں حاضر۔ تو فرماتا ہے یأتوکا کہ تمہارے پاس آئیں گے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں، میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں ہوتا ہوں، میں کہاں ہوتا ہوں، میں اللہ انا جلیس من ذکرنی، میں وہ بندے جنہوں نے ساری زندگی میری یاد میں گزاری، میرے ذکر میں گزاری، اور اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ یا اللہ کہو تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گزاری، اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، سبحان اللہ، میرے محبوب کا حکم ہی میرا حکم، سبحان اللہ، محبوب کا حکم ہی میرا حکم ہے۔ تو جناب جو ساری زندگی میرے محبوب کی محبت کو دل میں بسا کر، اور یہ نہیں ہے کہ بھئی محبوب کو 1400 سال پہلے ظاہر ہوئے، بھئی اللہ نے تو عالم ارواح میں سب نبیوں سے وعدہ لے لیا تھا، انبیاء سے وعدہ، محبوب جب آئیں دنیا میں تم سب نے ان کی غلامی کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ رب کے تو علم میں تھا محبوب جب آئیں گے تو نبی تو سارے پردہ فرما کے ہوں گے، پھر ان سے وعدے کا کیا مطلب؟ یہی تھا کہ ہر نبی اپنے دور میں اعلان کرے اس وقت تک میرا کلمہ پڑھو، اگر مومن رہنا چاہتے ہو، مرنا چاہتے ہو، میرا کلمہ پڑھو، اور جب وہ محبوب آ جائیں گے جن کے لیے کائنات ہے، میں بھی انہی کا کلمہ پڑھوں گا، تم بھی محبوب کے چرچے کرانا مقصود ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے، چمن میں جن کی چہر پہر، وہ ایک مدینہ کے چاند ہیں، سب انہی کے دم کی بات۔ تو بھائی فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جنہوں نے میری یاد میں زندگی بسر کی میں ان کے پاس ہوں۔ جلیس فرمایا ہے، جالس نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ انا جالس من ذکرنی، کیونکہ جالس کا معنی بھی بیٹھنے والا، جلیس کا معنی بھی ہے بیٹھنے والا، جالس اس میں فاعل ہے، جالس اس کو کہتے ہیں جو کبھی بیٹھے تو جالس ہوتا ہے، جب چاہے تو اٹھ کے چلا جائے، اور جلیس صفت مشبہ ہے جو بیٹھے اور اٹھ کے نہ جائے، بیٹھے اٹھ کے نہ جائے، میں اللہ والوں کے پاس ہوتا ہوں،
اگر کوئی چاہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ والوں کی بارگاہ میں تو جناب بندہ اللہ والوں کے پاس جانا، چاہے وہ دنیا میں ہے یا مزارات میں، اللہ کا کرم ہوتا ہے تب بندہ ان کی بارگاہوں میں جاتا ہے۔ اللہ والا دنیا میں بیٹھا ہے پھر بھی فیض دیتا ہے، اگر قبر میں چلا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے۔ مر جاتے ہیں گستاخ جن کے دلوں میں میرے آقا کا بغض ہوتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں صحابہ کا بغض ہے وہ بھی نبی پاک کا بغض ہے، کیونکہ وہ میرے آقا کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کا بغض رکھنے والے نبی کے مخلص نہیں ہو سکتے، اور اگر صحابہ سے بغض رکھنے والے مردود ہیں تو اہل بیت سے بغض رکھنے والے۔ ہمارے آقا نے جو فرمایا اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، مرضا کے بہا فنجا ومن تخلف عنہا پانا، جو اس کشتی پہ سوار ہوگا اس کا بیڑا پار ہوگا۔ تو یہ کس کے لیے کشتی نوح ہے بھائی؟ اللہ واہ واہ واہ، مجھے یہ بتاؤ، کیا سرکار نے کہیں فرمایا ہے کہ جب صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور ختم ہو جائے گا تو پھر یہ کشتی نوح ہوگی؟ وہ تو کشتی نوح ہے ہمیشہ، وہ صحابہ کے لیے بھی کشتی نوح ہے، سبحان اللہ، وہ خلفائے راشدین کے لیے بھی کشتی نوح ہے، واہ واہ واہ، وہ عشرہ مبشرہ کے لیے بھی کشتی نوح ہے، سبحان اللہ، وہ قیامت تک آنے والے محبوب کے غلاموں کے لیے کشتی نوح ہے۔ تو حضرات محترم، سواروں کا ذکر ہو اور سواری کا ذکر نہ ہو، نجات پانے والوں کا ذکر ہو اور نجات دلانے والوں کا ذکر نہ ہو، اللہ صحابہ کے ذکر کو اور صحابہ کی عظمت کو اور صحابہ کی شان کو کروڑوں سلام۔ آخر رب نے کرم کیا ہے بندے پر جو محبوب کا قرب عطا کیا۔ بے شک، صحابی اس کو کہتے ہیں جو نبی پاک کے جسم اطہر کے قریب دولت ایمان کے حصول کے بعد ایک لمحہ بیٹھے۔ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بہ ومات علی الایمان، مومن ہو سرکار کے قرب میں بیٹھے ایک لمحہ، صحبت میں بیٹھے اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو، وہ صحابہ، وہ صحابی ہے۔ اور اس کا مقام کیا ہے؟ آقا سے پوچھو نا، صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنے والے کا مقام کیا ہے؟ فرمایا لا تسبوا صحابی، بکواس نہ کرنا میرے صحابہ کے خلاف، بغض باطن کا اظہار نہ کرنا۔ اگر کوئی ان کو سب کرے گا تو وہ والد الزنا ہوگا، اللہ سب نہ کرنا ان کو۔ اللہ نے میرے پاس بیٹھنے کے لیے جن کو منتخب کیا ہے ان کے دل پاک ہیں، سبحان اللہ، پھر ان کی عظمت بیان فرمائی، فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُمْ وَلَا نَصِيبًا، فرمایا تم میں سے کوئی شخص، اب یہ تم کس کو کہا جا رہا ہے؟ قابل غور ہے یہ تم، کم، ضمیر جمع مذکر مخاطبین کی ہے، مخاطب کون ہے؟ خطاب کن سے ہوتا ہے؟ خطاب کا مفہوم کیا ہے؟ توجہ کلام مسموع شخص حاضر، جو بندہ سامنے بیٹھا ہے اس کی طرف اپنی کلام کو متوجہ کرنے کا نام ہے خطاب۔ ضمیر ہے خطاب کی، آقا خطاب فرما رہے ہیں کن سے؟ جو قریب بیٹھے ہیں؟ نہیں،
قیامت تک آنے والوں سے خطاب ہو رہا ہے. اور ایمان سے بتاؤ یہ سرکار کا خطاب حقیقی ہوگا یا مجازی ہوگا؟ حقیقی ہے نا، ان کی تو ہر چیز حقیقی ہے. خطاب ان سے ہوتا ہے جس کو نگاہ نظر دیکھ رہی ہو، قریب ہو، اور وہ مخاطب کا خطاب سن سکے. سرکار خطاب فرما رہے ہیں صحابہ کے بعد آنے والوں سے. تو پتہ چلا ہمارے آقا کی نگاہ پاک کا مقام کتنا بلند ہے. قیامت تک آنے والوں کو دیکھ رہے ہیں اپنی پاک نگاہ سے، اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں. اگر وہ محبوب کے خطاب کو سن نہیں رہے تو خطاب کرنا تو معاذ اللہ عبث ہو جائے گا. خطاب فرمانے والے کا کمال ہے کہ دنیا میں نہیں آئے، باپ کے صلب میں ہیں، ماں کے بطن میں ہیں، محبوب ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو کلام سنا بھی رہے ہیں. تم میں سے کوئی شخص ہے جی جو صحابہ قریب بیٹھے ہیں ان کے لیے ضمیر نہیں ہے، یہ مخاطب کی ضمیر ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے غیب کی ضمیر ہے. فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، تم میں سے کوئی شخص چاہے تابعین سے ہے، چاہے تابعین سے ہے، جن سے ہے، جتنے اللہ کے بندے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں. صحابی کے 9 چٹان جاؤ کے برابر نہیں. اللہ اکبر. احد پہاڑ کے برابر سونا غیر صحابی کا خرچ کرنا صحابی کے 9 چٹان جاؤ سے بھی کم ہے. ان کے 9 چٹان جاؤ کی کرام کیا. یہ ہے صحابہ کا مقام. کیونکہ پھر ان کے لیے ہم کا ما بلغ مد ہم غیب کی ضمیر ہے. بیٹھے تو سامنے ہیں، ضمیر غیب کی ہے. کیونکہ اگر کسی کا مرتبہ بلند ہو، شان اونچا ہو، اس کے لیے ضمیر غیب استعمال ہو. آپ دیکھیں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں پھل پڑے ہیں. سیدنا زکریا علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا میں کفیل ہوں، میں نے تو پھل نہیں لیے، یہ پھل پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. انہوں نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، انہوں نے اشارہ قریب سے بات کی، انا لک ھذا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے. سیدہ مریم نے جواب دیا ہوگا. اب پڑے تو سامنے ہیں، وہ بھی کہتی نا ھذا، نہیں انہوں نے فرمایا ہوگا. کیوں؟ انہوں نے کہا یہ دنیا کے باغات کے پھل نہیں، یہ بڑے بلند مرتبہ والے ہیں، یہ بہت رتبے والے ہیں، یہ اللہ نے اپنی طرف سے بھیجے. سرکار نے بھی صحابہ کے لیے غیب کی ضمیر استعمال کر کے بتایا یہ چھوٹے درجے والے نہیں، یہ بڑے درجے. سبحان اللہ. جو نبی کے قریب بیٹھ جائے مومن، ایک لمحہ بیٹھ جائے، اتنی عظمت. اور جو سرکار کے نکاح میں آ گئی، جن کو زوجہ رسول ہونے کی عظمت ملی، اللہ نے فرما دیا ازواجہ امہاتہ، محبوب کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں. اور یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیاں دنیا میں تم بے مثل و بے مثال، کوئی عورت تمہاری طرح نہیں. تو اب آپ بتائیں کہ یہ عظمت، یہ مقام ان کو کیوں ملا؟ سرکار کے نکاح کی وجہ سے، اور جسم کے قرب خاص کی وجہ سے. اور کریں جسم کے قرب خاص کی وجہ سے، جسم کے قرب کی وجہ سے صحابہ کو عظمت مل رہی ہے، ازواج مطہرات کو اعلیٰ شان مل رہا ہے.
تو بتاؤ اس جسم کا مقام کیا ہوگا؟ اس جسم کا مقام کیا ہوگا؟ اور جس ہستی کے لیے میرے آقا فرمائیں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ، اور جس جسم کے قریب کوئی آئے تو مقام بلند و بالا، اور جسم کو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا، اور جسم کے حصے کو کون جان سکے گا؟ ان کی شان کتنی ہے؟ اور آقا نے فرما دیا نا فاطمہ تو بدعۃ منی او بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے یا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من اغضبا فقط اغضبنی یریبنی ما ارابہ یوزینی ما آذاہا، فرمایا جو ان کو ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کیا، جو شے ان کو پریشان کرے گی مجھے پریشان کیا، اور جو شے ان کو ایذا پہنچائے گی اس نے مجھے ایذا پہنچایا۔ تو حضرات محترم، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو ایذا پہنچانے والا موذی رسول ہے، رسول اللہ کو ایذا پہنچا رہا ہے۔ ایمان سے بتاؤ اگر کوئی کہے معاذ اللہ فاطمہ خطا پر تھی تو بیوی پاک تو خوش ہوئی ہوں گی نا کہ میری طرف خطا کی نسبت ہو رہی ہے، بعد میں چاہے خطا اجتہادی کہتے رہے، لیکن پہلے تو خطا کہا نا کہ جب وہ فدق کا مطالبہ کر رہی تھی خطا پر تھی، خطا پر تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان کو لقمہ حرام سے بچا لیا۔ پاگلوں، بیوی پاک حرام کا لقمہ لینے گئی، زبان خرابی ذلیل نہ ہو گئی ایک لفظ کہتے ہوئے سیدہ پاک کی طرف، جو پاک ہیں، جو طیبہ ہیں، جو طاہرہ ہیں، اللہ کی قسم جن کو مرد نسواں لائق نہیں ہوتی، یہ جو عورتوں کو مرد لائق ہوتی ہے کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن یا عادت کے مطابق، سیدہ سے پاک۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو 40 دن یا عادت کے مطابق گزارنا پڑتا ہے، جب تک خون منقطع نہ ہو، غسل نہ کر لیں، اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز معاف ہوتی ہے ان دنوں میں۔ لیکن سیدہ زہرا پاک کے بطن عطر سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہے، بیوی پاک نے کھڑے ہو کر نماز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اذہاب رجس جو ہو گیا، ان سے اللہ نے ہر قسم کی ناپاکی دور رکھی۔ ہمارے آقا نے بھی دعا کی ہے نا، اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ہر ناپاکی ان سے دور کر، دور رکھ، اور انہیں ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا اب ان میں کسی قسم کا رجس آ سکتا ہے۔ سارے لوگوں سے کیا یہ صرف بیوی پاک کے لیے نہیں، حسنین کریمین کے لیے بھی ہے، علی پاک کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے آقا مسجد بیٹھ کرنا یا علیو لا یحل لعلی یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرہ، جب انسان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے بغیر غسل کے آنا کسی ایک کو بھی مسجد میں حلال نہیں، میرے اور تیرے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حسنین طیبین وہ اس کے مصداق نہیں ہے۔ تو پھر اگر کسی کو حسین بے وضو نظر آئے میں اس کو کیا کہوں؟ حسین پاک بے وضو نظر آئے، ارے بھائی بے وضو کوئی ہر کوئی بے وضو نظر آئے، بے شک
جو تین پاتریاں سالن کی کھا جائے تو اس کا وضو کہاں ہے جی؟ وضو رکے گا؟ کھانے بیٹھے اور حساب بھی نہ ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ذرا بندے کو سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ بے شک۔ یہ کن کی بات کر رہا ہوں؟ داتا سرکار کے والدین کی بات، ان کی اصل کی بات کر رہا ہوں۔ علی کے پوتے ہیں داتا سرکار، علی کے پوتے ہیں غوث اعظم، علی کے پوتے ہیں غریب نواز، علی کے پوتے ہیں گھوڑے کے تاجدار، علی کے پوتے ہیں میرا بادی سرکار، اور زہرا پاک کی نسل پاک ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو بریلی کے تاجدار، نام لیتے ہیں لوگ، ان کے عقائد کو اور ان کے احکام پر بھی تو نظر کرو نا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں، تیری نسل پاک 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 میں ہے۔ بے وضو کو پاک کہتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو حد سے اصغر ہے یا نہیں ہے؟ بندہ بے وضو ہو جائے تو حد سے اصغر لائق ہوا؟ حد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی۔ حد کا معنی پاکیزگی تو نہیں نا، ناپاکی ہے، چھوٹی ناپاکی ہے تو ناپاکی۔ اور جو ہوئی جناب اذہاب رجس کے مصداق، ان سے ناپاکی کیسے لائق ہو؟ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ اللہ، تو ہے عین نور تیرا بابا، آنکھ والا تیرے جو برکت ٹھیک ہے چھوڑ کو کیا ہے۔ غریب نواز داتا سرکار کی بارگاہ میں آئے اور دنیا کو بتا گئے، کوئی مولی ملا کہے قبر والا کچھ نہیں دے سکتا، بکواس کرتا ہے۔ میں غریب نواز قطب المشائخ بتا رہا ہوں، گنج بخشے فیض مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل حضرات محترم، کافی دنوں سے میری طبیعت ناساز، کافی دنوں سے۔ گزشتہ رات بھی ڈاکٹر آیا، مجھے ڈرپ لگا کے گیا۔ آج دن کو بہت طبیعت خراب ہے، پیشاب نہیں روک رہا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی کریمی ہے کہ میں نے تقریباً 12 بجے یا 2-4 منٹ پہلے وضو کیا ہے، اور بس جمعہ کی برکت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، ابھی تک باوضو بیٹھا۔ طبیعت ناساز ہے، کمزوری ہے، صرف حاضری لگوانے کے لیے یہ چند معلومات پیش کرتی ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔